تیسری مثال میں حدیث شریف سے دیتا ہوں، اور یہ پھر ایک بار کہتا ہوں کہ اس کا یہ نہیں کہ کوئی ہمارے اس جواب والے انداز کو پھر ان کے ساتھ ملا کے تولنا شروع کر دے کہ وہاں تو یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے. یہ صرف اس میں مشابہت ہم بتا رہے ہیں، مقام جدا جدا ہے. مشابہت اس میں ہے کہ جواب دیتے وقت کی پوزیشن اور ہوتی ہے، جواب دیتے وقت جو لفظ بولے جاتے ہیں وہاں اصل مقصد اس مخالف ظالم کا رد کرنا ہے، اور اس کے نظریے کو جو وہ لفظ پیش کر رہا ہے اس کو پوری طرح کنڈیم کرنا ہے. اب اگر یہ مخالف ظالم اس مقام پر لفظ خطا کا استعمال کہ وہ خطا نہیں کر سکتی، تو ہم کیوں خطا کے لحاظ سے آگے سے لفظ اپنی طرف سے بولتے، نسبت کرتے؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی. ہم کہتے کہ سنا، قبول کر لیا. لیکن ضرورت کیوں پیش آئی؟ جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھی. اب یہ مخالف جب کہہ رہا ہے تو اس کے جواب میں پیر صاحب نے تو امکان خطا کا جو لفظ بولا تو چن کے ہلکا سا بولا، وہ تو ناجائز کام کا ارتکاب جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ بول رہے تھے، اور اس پر آگے نہیں کر سکتی ناجائز کام کا ارتکاب، تو پھر صدیق اکبر ظالم ہے. اب حضرت صدیق اکبر ظالم نہیں ہے، ان کے تحفظ کے لیے جو پیچھے انہوں نے آڑ بنائی ہوئی ہے اس کا اس بات کرنا لازم آ رہا تھا جواب دینے کے لیے. تو پیر صاحب نے جو ہے وہ اس کا اس بات کرنے کی بجائے اس سے ہلکا لفظ جو کہ نہ جرم ہے، نہ غلطی ہے، نہ صغیرہ ہے، نہ کبیرہ ہے، نہ سیئہ ہے، وہ لفظ جس کو فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں وہ لفظ چنا. چننا ان کے جواب کی وجہ سے پڑا اور پھر جواب جو ہے وہ دے دیا. اب اس میں حدیث شریف سے یہ مثال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے. اور اگر اسی کے ساتھ یہ کہیں اللہ آور نہیں ہے، آور کہتے ہیں کانے کو، اللہ آور نہیں ہے، تو آور ہونا ایک عیب ہے، اور نہیں ہے میں اس عیب کی سلب ہے. کوئی اس بات نہیں اللہ کے لیے عیب کا، نفی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے عیب کی. مگر یہ مناسب نہیں لگتا کہ کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ یہ کہو کہ اللہ آور نہیں یعنی کانا نہیں، اس کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ تم کہو وہ سبحان، وہ ستار، وہ غفار، وہ رحیم، وہ کریم، وہ قدیر، وہ علیم، وہ حلیم، وہ خبیر. کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ساتھ کہتے ہو کہ وہ آور نہیں؟ اب یہ جملہ جو میں اور آپ عمومی حالات میں بولنا نامناسب سمجھ رہے ہیں، یہ جملہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے توحید پرست ہیں، آپ نے اپنے رب کے بارے میں بولا ہے، تو پھر کیوں بولا جوابی انداز میں رد کرتے ہوئے؟ کس کا؟ دجال کا. اب دجال کے رد کی وقت ضرورت تھی اس کی کہ کہا جائے ان اللہ لیس بیاور، دجال کے رد کے وقت، ورنہ کہو وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، اور یہ ضرورت نہیں کہو ان اللہ لیس بیاور. لیکن جب ایک ملعون آور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا. صحیح بخاری شریف کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں، حدیث نمبر 7127، اس میں ہے انہو اعور وان اللہ لیس بیاور. انہو اعور کہ دجال کانا ہوگا، اور دجال کانا ہے، وان اللہ لیس بیاور اور اللہ تو آور نہیں ہے. اب یہ ہے کہ عام بولنے کی کوئی ضرورت نہیں اس موضوع کو، لیکن یہاں ضروری ہے کہ سب سے بڑے توحید پرست نے بولا ہے، اور یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، کیونکہ یہاں جواب ہی تب ہو سکتا ہے کہ وہ دعوے دار ہے اللہ نے کہا اور ہے کانا. تو سرکار فرماتے ہیں انہو آور، دجال کانا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِآوَرٍ اور اللہ تو آور نہیں ہے، کانا نہیں ہے. اب پتا چلا کہ یہ ویسے تو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس مقام پر ضرورت پڑ گئی. اب اس پر کوئی اعتراض کرے تو وہ خود اپنا ایمان غارت کرے.
کہ سرکار نے یہ کیوں بولا تھا, نہیں بولنا چاہیے تھا, جو یہ کہے گا تو اس کا ایمان غارت ہو جائے گا, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولا ہے تو ضرورت کے پیش نظر بولا ہے, اور یہاں کسی طرح سے کوئی سکم یا عیب نہیں ہے, چونکہ یہ دجال کا جواب دیا جا رہا ہے. ہم کوئی پیر صاحب کی گفتگو کو یا اپنی تشریح کو ان مقدس کلمات سے ملا نہیں رہے, صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ ہر وقت ہر سانس میں ہمارا یہ نظریہ ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور جب ہمیں جواب دینا پڑا, کاش کے ساری امت جواب دینا کھڑی ہو جاتی کہ جب حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہا جا رہا تھا. میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا, تو میں کہتی ہوں وہ قیامت تک ملے گا بھی نہیں. وجہ ہے اس کی, بہت بڑی وجہ ہے, کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا, اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو. تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی. اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں, آئی ڈیم کیئر. یہ آج جنہیں قراردادیں پیش کرنا سوجا ہوا ہے, یہ کیا اس وقت لاشیں تھے زمین پر بغیر جان کے یا زندہ تھے؟ ان سب کو جواب دینا چاہیے تھا, مگر انہوں نے نہیں دیا, اور اللہ کے فضل سے ہم نے جواب دیا. اور جواب دیتے وقت بھی ہمارا عقیدہ پھر بھی یہ تھا بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. تو اب اس صورتحال میں کتنی خیانت ہے کہ مطلقاً کوئی کہے کہ جلالی صاحب تو سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں, کوئی پھر آگے مزید بے حیا ہو تو کہ خطا کار کہہ رہے ہیں. تو میں بول رہا ہوں اور اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے یہ لکھ کر درخواستیں دی ہیں جہاں جہاں, ان سب پر ایف آئی آر کاٹو کہ ان کمینوں نے اپنی طرف سے لکھ کر یہ دعویٰ کر دیا. ہمارے طرف سے تو نسبت خطا عمومی حالات میں ذکر باغ فدق میں جائز ہی نہیں, نہ ہم کرتے ہیں. ہم تو اس جواب کے وقت نسبت کی امکان خطا اور اس کی تشریح کی صورت میں کہ جب خطا کی نسبت نہ کر کے حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہا جا رہا تھا. امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے, جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے. اگر ہم واپس کر دیتے تو لعنت رک جاتی. ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہنا قبول کر لینا یہ چاہیے تھا کہ جواب کوئی نہ دے, ظالم کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے, جواب کوئی نہ دے, کیونکہ جواب دینے کے لیے پہلے یہ کہنا پڑنا ہے. تو یہ مقام تھا کہ جو کہنا پڑ رہا ہے مجبوراً, وہ تو شریعت میں خطا اجتہادی ہے لہجہ بھر, اور وہ کوئی جرم نہیں, وہ غلطی نہیں, وہ گناہ نہیں, وہ خطا ہے جس پر کہ اجر ہے اور ثواب ہے, جس کو خطا اجتہادی کہا جاتا ہے. اور وہ اہل سنت کے نزدیک جو غیر معصوم ہیں ان کے لحاظ اس نسبت کے لحاظ میں کوئی گناہ حرج ہے ہی نہیں.